دشمن کے سلسلے میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، دشمن ہم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور دشمن ہمارے بارے میں کیا خواہش رکھتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے چاہنے والوں کا سبیل قرآن کی تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن رحمت و برکت ہے، جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خداوند عالم وہاں پر رحمت و برکت نزول فرماتا ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے لے کر 118 کی تفسیر کو۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 116 اور 117 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یقیناً جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے مال اور اولاد ہرگز عذاب خدا کو کم کرنے یا دور کرنے کا سبب نہ بنیں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا کہ اس میں سخت جاڑا یا شدید گرمی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کے کھیت پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور وہ اس کھیت کو تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ سر سے مراد شدید سردی و گرمی ہے جو جلا دیتی ہے۔ التحقیق فی کلمات القرآن۔ قرآن مجید بار بار اعلان کر چکا ہے کہ نہ مال، نہ اولاد، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ عذرخواہی، نہ دوست، نہ احباب، نہ آقا، غرض کوئی بھی چیز خدا کے قہر و غضب کو ہرگز نہیں روک سکتی۔ کفار کی تمام کوششیں اور جو بجٹ وہ باطل کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے کھیت میں بیج لگانا ہے جہاں کوئی جلا دینے والی ہوا کے چلنے سے اس کی فصل نیست و نابود ہو جائے۔ ظہور اسلام سے آج تک اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش، حملہ آور ہونے کی کوشش اور پروپیگنڈا ناکام ہوا ہے، جبکہ الہی دین روز بروز ترقی کر رہا ہے اور چار سو آگے بڑھ رہا ہے۔ آخر میں کامیابی اسلام کی ہی ہے۔ ان دو آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور نکات جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انسان کا عقیدہ اس کے عمل میں تاثیر رکھتا ہے۔ کفر باعث بنتا ہے کہ انفاق کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ نمبر 2، طبیعی حادثات اور مصائب کا سبب انسان کے گناہ ہیں۔ نمبر 3، گناہ نیک کاموں کو نابود کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا قہر ظلم نہیں ہے بلکہ خود انسان کے عمل کا عکس العمل ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔
اے ایماندارو، اپنوں یعنی مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہاری تباہی میں کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ تمہاری تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً کینہ اور دشمنی تو ان کے منہ یعنی گفتار سے ٹپکتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یقیناً ہم نے دشمن کی سازشوں کو عیاں کرنے والی اپنی آیات تم سے بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل سے کام لو۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی اپنے خاص اور محبوب بندوں کے لیے بھی کچھ اہم نکات رکھے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ بطانتن کے معنی اندرونی لباس ہے جو بطن یعنی شکم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کلمہ کنایے کے طور پر محرم راز کے لیے بولا جاتا ہے۔ خبالن کے معنی ہے فکری اور عقلی تباہی و نقصان، انت کے معنی رنج اور سختی ہے، اور یالونا کے معنی آخر کار میں کوتاہی کرنا ہے۔ دشمن ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم قرآن میں ودہ کے لفظ پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دشمن ہمارے سلسلے میں کیا چاہتا ہے۔ نمبر 1، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسلحے اور سرمایے سے غافل رہیں، سورہ نساء آیت نمبر 102۔ نمبر 2، وہ ہم سے خاموش، کمزور اور سست و نرم رہنے کی آرزو رکھتا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 9۔ نمبر 3، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دکھ، رنج، دباؤ اور تکلیفوں میں گھرے رہیں۔ نمبر 4، وہ ہم سے کفر و شرک کی طرف بازگشت کی آرزو رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے دل نشین پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، بیگانوں کو اپنا محرم راز نہ بنائیں۔ اسلامی ملکوں میں غیر ملکی کافر مشیروں کا موجود رہنا ممنوع ہے۔ نمبر 2، رازداری سے کام لینا ایک حتمی اور یقینی فریضہ ہے۔ نمبر 3، جو مسلمان دونکم کا مصداق ہو وہ تمہارا محرم راز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ برپا کرنے والے جاسوس اور سادہ لو ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کی کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، مسلمانوں کے دوسرے معاشروں کے ساتھ گہرے روابط اور تعلقات کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے۔ نمبر 5، فکر و نظر پر حملہ کرنے سے دشمن کبھی باز نہیں آتا۔ نمبر 6، دشمن مختلف عنوان اور بہانوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نمبر 1، فساد، لا یالونکم خبالا۔ نمبر 2، دباؤ، ودوا ما عنتم۔ نمبر 3، نفاق، ما تخفی صدورہم اکبر۔ نمبر 7، اپنے دشمن کو پہچانو اور ہوشیار رہو، وہ تمہارے خلاف سازش کرنے میں اور فتنہ برپا کرنے میں ذرہ بھی غلطی نہ کریں گے۔ نمبر 8، خدائی اوامر اور نواہی کی کوئی دلیل اور اس کا کوئی فلسفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دشمن کے ساتھ گہرے روابط و تعلقات سے منع کیا گیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے سے نہیں ہچکتے۔ نمبر 9، برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دشمن سے سوائے بغض اور کینے کے کسی بات کی توقع نہیں۔ نمبر 10، اپنے دشمن کو ان کے پروپیگنڈے سے پہچانے۔ نمبر 11، سازش کرنے والے دشمن سے گہرے دوستانہ روابط بے عقلی کی علامت ہے۔ بے مروت لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بے وقوفی ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر کی بات کو جانتا ہے، اسی لیے دشمنان اسلام کے منصوبوں کو عیاں کر دیتا ہے۔ نمبر 13، تمہارے دشمن منافق ہیں، ان کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ دشمن کی نفسیات کے بارے میں تمہیں آگاہی دے کر تمہارے ساتھ اتمام حجت کر رہا ہے۔ نمبر 15، مومن ہونا اور بات ہے اور عقل مند ہونا دوسری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنین سے فرماتا ہے کفار کو اپنا محرم راز نہ بناؤ اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو ناظرین ہم نے جانا کہ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اپنے بیگانوں کو اپنا راز نہ بتائیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں، وہ تمہارے خلاف کبھی بھی سازش کرنے میں کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ وہ مختلف بہانوں، کبھی فساد، کبھی نفاق کے ذریعے سے ہم پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیفوں میں گھرے رہیں اور کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔